میرے بھائیو، تخلیق عمومی اور تخلیق خصوصی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، تو اس کے بنانے میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا، بس قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ ان 6 دنوں میں آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، اس کے لیے کسی کو انفارمیشن دی، معلومات دی، اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق عمومی سے پیدا کیا، یعنی جنرل کریشن، جنرل طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ جیسے ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں، ٹرین میں جنرل ڈبہ بھی ہوتا ہے، اے سی ڈبہ بھی ہوتا ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد، اس مقصد کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو سب سے زیادہ اہم ترین مخلوق تھے وہ ملائکہ تھے، اللہ نے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ ایک ایسی مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو میری نیابت کا کام انجام دے گی۔ فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں، آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں خون بہائے گی، جو زمین میں فتنہ فساد مچاتی پھرے گی، ایسی مخلوق آپ بنانے جا رہے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور آپ کی تسبیح کرنے کے لیے تو ہمیں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میں صرف آگاہ کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی مشورہ نہیں لے رہا تھا، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ماحول کریٹ کیا، ایک ماحول بنایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔